بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات اور معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ مختصر سا بیان کیا تھا جمعہ میں، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ شکر نعمت یعنی اللہ کی نعمت کا، اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں ان کی شکریہ کا اور ان پر شکریہ ادا کرنے کا کیا درجہ ہے، کیا اس کی فضیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ آیت کا دوسرا جز کفران نعمت، نعمت پر شکر نہ ادا کرنا۔ اس کفران نعمت پر جو عذاب اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا بڑا سخت ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے ناشکری کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس عذاب کی سختی اور اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 سورہ سبا کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا۔ مختصر انداز میں قرآن نے جس واقعے کو ذکر کیا ہے میں بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی ناشکری پر کتنا سخت عذاب اور کتنی سخت پکڑ رکھی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ ملک یمن میں سبا نام کی ایک قوم آباد تھی۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی تقریباً صدیوں پہلے کا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ سبا میں قوم سبا کی اصلاح اور ان کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور ان لوگوں کے ان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کی بڑی فراوانی کی۔ یہ لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھے اور بڑی پریشانی سے ان کا گزر ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں جب دینے کا ارادہ کیا تو ان کے بادشاہوں کو وہ شعور دیا کہ انہوں نے جو پانی پہاڑ سے آتا تھا اس کو روکنے کے لیے وادی میں ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لیا اور ہم ڈیم تیار کر لیتے ہیں، ہم پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ صاحب آج کا نہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے کا یہ واقعہ۔ انہوں نے ایک زبردست ڈیم بنایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیم پہ 3 منزلہ ڈیم تعمیر کیا، یعنی جس کی اونچائی تقریباً 60 گز تھی، اتنا اونچا ڈیم بنایا تھا۔ اور اس پر جو انہوں نے بند باندھا تھا اس کا نام انہوں نے عرم رکھا تھا، عرم نام کا اس پہ بند باندھا، اور اس پر 3 دروازے اوپر تلے لگائے، اور اس سے 12 نہریں نکال کر کے سبا کے پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ اس ڈیم کا پانی 12 نہروں کے ذریعے سے پورے سبا کے علاقے میں پھیلتا تھا، اور اس سے ان کے باغ اور ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے، اور اللہ نے فراوانی کے ساتھ ان کی وہاں کی ہوا بھی پاکیزہ بنا دیا اور وہاں کا پانی بھی بڑا اپجاؤ بنا دیا۔ کہتے ہیں پورے یمن کے اس علاقے میں کوئی زمین بنجر نہیں تھی،
ساری زمینوں پہ اللہ نے باغ اگا دیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، ان کی زمین میں، ان کے مسکن میں نشانی تھی اللہ کی، جو دلالت کرتی تھی اللہ کی قدرت پر۔ جنتان عن یمین و شمال، اور دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف سے باغ کا ایک سلسلہ تھا، دائنی طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ۔ ہوا اتنی پاکیزہ اور خوشگوار تھی کہ صاحب اگر کوئی باہر کا آدمی آ جائے اور اس کے سر میں جوں ہو تو وہ سارے جوں مر جاتے تھے۔ کہتے وہاں کوئی مچھر نہیں ہوتا تھا، پسو نہیں ہوتا تھا، مکھی نہیں ہوتی تھی، سانپ اور بچھو زندہ نہیں رہتے تھے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے باغات میں سے اگر کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر کے گزر جائے تو ابھی باغ پار نہیں ہوتا تھا، اس کے سر پر ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ یہ وہ پھل ہوتے تھے جو خود بخود گرتے تھے درختوں سے۔ یہ دو باغ اللہ نے اس طرح دو رویا باغ بنایا تھا، پانی کی فراوانی اور اس کی وجہ سے باغوں کا حیثیت۔ اللہ نے کہا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اللہ کا اور اپنے پروردگار کا دیا ہوا یہ رزق کھاتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ نے یہ رزق دیا ہے تو اس کا تم شکر ادا کرو۔ اور میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، ہماری زبان بھی کوتاہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے افعال، ہمارے اعضاء اور جوارح کے افعال و اعمال بھی کوتاہ نہیں ہونے چاہیے اللہ کی حمد اور ثنا کے سلسلے۔ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے بھی یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا۔ یہ خاص طور سے مضمون گزشتہ ہفتے بھی میں نے بیان کیا، اس ہفتے بھی، کیونکہ یہ جو وبا کے حالات تھے اور ابھی کچھ ہیں، اور اس میں ہم سے بڑی ناشکریاں ہوئی۔ کچھ حالات آئے صاحب، تھوڑے سے حالات آ گئے، وہ خدا جو ہمیں 20 سال 40 سال سے کھلا رہا تھا اور کبھی کوئی تنگی نہیں آئی تھی، 8 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے تھوڑی تنگی آ گئی، 2 مہینے کے لیے ہماری دکان بند ہو گئی اور ہماری زبانیں صاحب شکوے میں دراز ہو گئیں، اور ہر ایک شکایت کرنے لگا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور صاحب نہ پوچھو بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، سب کچھ ہے۔ 20 سال 40 سال 60 سال خدا نے کھلایا، تب ہماری زبان یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہے اور بڑا نوازا ہے اور بڑی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت حمد ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیوں کوتاہ ہو جاتے؟ اللہ کو شکایت کرنی پڑی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو عذاب آیا وہ تو اسی ناشکری کا نتیجہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی ریل پیل تھی صاحب دنیا کے اندر، دنیا ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی، لیکن کوئی خدا کا نام نہیں لے رہا ہے، ہر ایک اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے بل اور اپنے مال کا گن گا رہا ہے۔ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے، اور حکومت ہے اور یہ ہے، وہ ساری چیز سب دھرے کا دھرا رہ گیا، کسی نے کام نہیں دیا آپ کا۔ جو خدا دینے والا، اس خدا کو بھول کر کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا چاہے تو پکڑ لے، اور جس وقت خدا پکڑ لے گا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یہ بڑی نعمت ہے، ہم کو دے کر کے ہم نے یہ کہا تھا اہل سبا سے کہ تم کیا کرو، کلوا من رزق ربکم، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور خوب کھاؤ، لیکن واشکروا لہ، اللہ اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ اس کے احکامات کو بجا لے آؤ، اس سے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی ہر نعمت کا حق ادا کیا جائے، جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں، جو فرائض ہمارے اوپر آتے ہیں، ان کو ادا کیا جائے، یہ نعمتوں کی شکر گزاری۔ تو اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ واشکروا لہ، فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ان کا شہر پاکیزہ تھا۔ میں نے بتایا اتنا پاکیزہ تھا صاحب کہ وہاں بچھو، سانپ، مچھر، مکھی زندہ ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ باہر سے آنے والے کے سر میں بھی اگر جو ہوتی یا کوئی مکھی مچھر ان کے ساتھ آ جاتا تو یہاں پہنچ کر کے مر جاتا۔ بلدۃ طیبہ ورب غفور، اور رب تو نہ پوچھو، انہیں معاف کرنے والا رب بھی انہیں ملا تھا، اور رب نے خوب فراوانی کی۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فعارضوا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفران نعمت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء اکرام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 10 انبیاء اکرام آئے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، بہت سمجھایا، بہت پڑھایا، بہت بتایا، لیکن مان کر کے نہیں دیا قوم نے۔ فعارضوا،
اللہ کہتا فارسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم بدجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ جب انہوں نے مانا نہیں، اعراض پہ اعراض کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ نے کہا ہم نے اس پر ڈیم کا سیلاب بھیج دیا۔ ان کا جو ڈیم بنایا تھا نا، اس ڈیم کی دیواروں میں چوہے لگ گئے اور انہوں نے دیواروں کو کھوکھلا کر دیا اور دیوار ٹوٹ گئی اور پورا پانی ڈیم کا آبادی میں آ گیا، سیلاب آ گیا، ان کے باغات ڈوب گئے، ان کے مکانات ڈوبے، وہ وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگے، کچھ تو مر گئے اور کچھ بھاگ نکلے، کوئی مدینہ آ کر کے آباد ہوا، کوئی نجد جا کر کے آباد ہوا، کوئی کہیں جا کر کے آباد ہوا، اس طرح وہ بکھر گئے، اللہ نے ان کو بکھیر دیا، ان کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کے مال و دولت کا گھمنڈ ختم ہو گیا، اور جو اللہ کی ناشکری کرتے تھے اس کی پاداش میں اللہ کی پکڑ نے ان کو جکڑ لیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک تو یہ کیا کہ وارسلنا علیہم سیل العریم، ہم نے ان پر ڈیم کا سیلاب بھیج دیا، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور جو دو باغ تھے ان کے، دو رویا باغ، دائنی طرف بائیں طرف جو باغات کا سلسلہ تھا جو صاحب ختم نہیں ہوتا تھا، ان کی جہاں تک آبادی تھی وہاں تک دائیں بائیں جتنا روڈ تھا سارے روڈ کے دائیں بائیں طرف باغات کا سلسلہ تھا، اللہ نے کہا ہم نے ان دونوں باغوں کو بدل دیا، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ان دونوں باغوں کے بدلے میں وہاں پر دو دوسرے باغ ہم نے اگائے۔ وہ باغ جانتے ہو کیسے تھے؟ ذوات اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل، ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے جس میں کڑوے پھل آتے تھے، وہ ان کے جو باغات تھے آم امرود انگور اور سیب کے وہ ختم ہو گئے، اس کی جگہ پر اللہ نے جھاڑ و جھنکھاڑ اگار دیا، اس کی جگہ پر وہاں پر سب جھاڑ اگے جنگلی، اس میں پیلو کے کچھ درخت، کچھ جھاؤں کے درخت، کچھ جھربیری کے درخت تھے جس میں پھل بھی ہوتے تھے تو کڑوے کسیلے ہوتے تھے۔ ذوات اکل خمط کہا قرآن، کڑوے کسیلے پھل والے باغ، وعسل وشیء من سدر قلیل، یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ہم نے یہ اس وجہ سے کیا، یہ بدلہ ہم نے ان کو اس وجہ سے دیا کہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کیا، نعمتوں کی قدر نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہم اس طرح کا بدلہ ناشکروں ہی کو دیا کرتے، ہم اس طرح کا بدلہ ناشکروں کو دیتے۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری دنیا کے اندر نعمتیں، ترقیات اور معاشی حالات اور دنیا کی ایجادات اور انکشافات اور تحقیقات اور سائنس کے نتیجے میں وسائل کی جو فراوانی اللہ نے دیا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دنیا کو ہم نے مسخر کر لیا ہے، صاحب جہاں چاہیں پل کے پل میں ہم جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم اڑ سکتے ہیں، جہاز ہمارے قابو میں ہے، ٹرینیں ہیں اور سیارات ہیں، بسیں ہیں، اور صاحب سب کی سب بند ہو گئی، انسانوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ خدا نخواستہ ہماری ناشکری کا نتیجہ تھا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا هل نجازی الا الکفور وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قری ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک نعمت اور کی تھی، یہ لوگ یمن میں تھے، یمن سے شام جاتے تھے تجارت کے لیے، یمن سے شام جاتے تھے اپنے فروٹ اور اپنی سبزیوں کو لے کر کے بیچنے کے لیے۔ وہ زمانہ تھا صاحب، زیادہ سے زیادہ آدمی گھوڑے سے چلتا تھا یا اونٹ سے یا پیدل، زیادہ لوگ پیدل چلتے تھے اور کچھ لوگ اونٹ سے چلتے تھے۔ خیر یہ آبادی بڑی متمول آبادی تھی ملک سبا کی، سبا قوم کی آبادی بڑی متمول آبادی تھی، یہ لوگ گھوڑے سے سفر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ آسانی، یہ آسائش پیدا کی تھی کہ یمن سے لے کر شام تک اتنے فاصلے پر آبادیاں رکھی تھی کہ اگر یہ صبح کو نکلتے تو دوپہر تک چل کر کے ایک آبادی میں پہنچ جاتے، وہاں کھاؤ پیو آرام، ان کو توشہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، راشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ راستے میں پکائیں گے کھائیں گے، ستو اور کھجور لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اپنا آرام سے اپنے گھر سے اپنا سامان لے کر کے نکل جاتے جو بیچنا ہوتا، اور جا کر کے ایک آبادی میں دوپہر کو پہنچ جاتے، وہاں کھائے پیے سوئے آرام کیے، اور پھر وہاں سے چلتے تو رات تک دوسری آبادی میں پہنچ جاتے۔
پھر وہاں سے چلتے صبح میں تو پھر دوسری آبادی تک پہنچ جائے. یہ اللہ نے کہا قرن ظاہرتن، ہم نے یہ ملی ہوئی بستیاں یہاں سے شام تک بنا دی تھی. یمن سے لے کر شام تک کی بستیاں اس طرح کی تھی کہ آدمی یہاں سے چلے تو وہاں، وہاں سے چلے تو وہاں، آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، قرآن کہتا ہے ہم نے خود ان کی مسافت کو اندازے سے بنایا تھا. ایسا اندازے سے بنایا تھا کہ یہ صبح نکلے تو دوپہر تک ایک آبادی میں پہنچ جائے، دوپہر کو نکلے تو شام تک ایک آبادی میں پہنچ جائے. ان کی رات کسی ویرانے میں، کسی جنگل میں نہیں ہوتی تھی، کسی نہ کسی آبادی میں ہوتی تھی. تو ان کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا، غرور اور گھمنڈ نے انہیں گھیر لیا. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جاتے ہیں تو ہم بھی آرام سے جاتے ہیں، جو غریب جاتا ہے وہ بھی اسی طرح، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سفر میں ہیں. یہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا پتہ چلے کہ یہ امیر لوگ جا رہے ہیں گھوڑے سے، یہ لوگ اپنی شان سے، کچھ پیدل لوگ جا رہے ہیں تو وہ جنگلات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا سفر ادھورا ہو جا رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. اور خود کہنے لگے اللہم باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دی. اللہ نے تو کہا تھا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم رات اور دن امن کے ساتھ سفر کرو، کوئی کھٹکا نہیں ہے تم کو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ کوئی جنگل اور کوئی میدان تمہیں نہیں پڑے گا. رات آتے آتے ایک آبادی آ جائے گی، جب تم آبادی میں ہوگے تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم. کہنے لگے اللہ اس طرح ہم کو نہیں جمتا ہے کہ امیر اور غریب سب برابر ہو گئے. باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دیجیے، ہمارا سفر مسافت والا بنا دیجیے، دوری والا بنا دیجیے. باعد بین قرآن کہتا ہے وظلموا انفسهم، ان لوگوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. یہ دعا کر کے اور اللہ سے یہ کہہ کر کے انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، کسی دوسرے پر نہیں. وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی بس باتیں ہی باتیں بنا دیا، ایسا ان کو ختم کیا توڑ کر کے کہ اب صرف ان کے قصے کہانیاں رہ گئے. یہ جو واقعہ ہم سنا رہے بس واقعہ باقی رہ گیا، اب ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہ گیا. ان کی آبادی ختم ہو گئی، ان کے باغات ختم ہو گئے، ان کا تمول ختم ہو گیا، ان کا عیش و عشرت ختم ہو گیا. ہم نے ان کا سب ختم کر دیا، اب صرف کہانیاں اور باتیں رہ گئی. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پوری طرح توڑ دیا. ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو پوری طرح توڑ کر کے بکھیر کر کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات، سنو اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، گناہوں سے رکنے والے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار، ہر گناہ سے رکنے والے کے لیے، ہر صبر کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانی. وشکور، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانی ہے کہ دیکھو ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی اللہ کی طرف سے یہ عبرتیں آتی ہیں، یہ نشانیاں آتی ہیں، اور ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، اور یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو تم خدا کی ناشکری مت کرو. خدا جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس نعمتوں کو برتو اور اس ایک رب کو، اس ایک خدا کو جانو اور مانو اور اس کے حکموں پر عمل کرو. جن کاموں کو کرنے کو اس نے کہا ہے ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. حرام کاری چھوڑ دو، کالا بازاری چھوڑ دو، سود خوری سے باز آ جاؤ. زنا کے وسائل جو دنیا کے اندر فروغ پا گئے ہیں ان سے دور رہو. ورنہ ابھی تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے، شاید ہم میں شکر گزار لوگ تھے موجود، اور اس شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ نے ان حالات کو پھر سے بدل دیا، اور وہ تنگی کے حالات ہم سے دور ہو گئے. پھر سے آہستہ آہستہ دنیا کھل رہی ہے اور اللہ نے اپنے ان بندوں پر رحم کیا. خدا جانے نہ معلوم وہ کون سے شکر گزار بندے تھے جن کے شکریہ کے نتیجے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو پھر سے ہمیں دینے کا فیصلہ کر لیا. لیکن میرے بھائی، ہم نے تو اپنے کرتوتوں سے، اپنی ناشکری سے وہ حالات بلا لیے تھے. اللہ کا وہ عذاب ہمارے سروں تک آ گیا تھا. خدا نے خواستہ پھر وہ لوٹ کر کے نہ آئے، اس کے لیے ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے.
ہمیں نعمتوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے صاحب، بڑی قومیں، کئی بڑی قومیں صرف اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی کہ وہ بچے ہوئے کھانوں کی قدر نہیں کرتی تھی اور اسے کچرے کے حوالے کر دیتی۔ آج صاحب صرف ہمارے ایک ایک شہر سے پکے ہوئے کھانوں کی وہ مقدار کچروں میں پھینکی جاتی ہے جس سے کئی بستیاں کھا کر کے جی سکتی۔ یورپ کے وہ ممالک جو خدا کے باغی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے پڑھا کتابوں کے اندر اور سنا ان لوگوں سے جو یورپ جاتے ہیں، ان لوگوں نے فوڈ بینک قائم کر رکھا ہے کہ جو کھانے آپ کے ہاں بچ جائیں ان کھانوں کا استعمال ہو جائے، اس کے لیے لاؤ ان کھانے کو یہاں جمع کر دو، یہاں سے غریب لے جائیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی نظام نہیں، سارے کھانے بڑے بڑے بچے ہوئے زیادہ سے زیادہ کھانے پھینک دیے جاتے ہیں کچرے میں، اور ان غریبوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچرے سے کھانے کے ٹکڑے چنتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کے ہاں سال میں ایک فریز آپ بدلتے ہیں، ایک فریز کہیں باہر رکھ دو اور آپ کے محلے میں ایک پرچی لگا دو کہ بھائی جس کا کھانا بچ جائے لائے اس فریز میں ڈال دے اور جس غریب کو ضرورت ہو یہاں سے لے کر چلا جائے؟ کیا ہم یہ کام نہیں کرتے؟ اگر یورپ کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ یورپ جو خدا کا باغی ہے، جس نے خدا کے عذاب کو بلایا ہے اور بذام خود وہ اس سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے اپنے کا دیکھو قرآن نے کیا کہا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس اور اس طرح کے وائرس لیبوریٹری میں تیار ہو رہے ہیں اور انسانوں کی طرف سے بھیجے، یہ وہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نعمتوں کی جب فراوانی ہو جاتی ہے تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دیجیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ہم آبادی پہ کنٹرول کر لیں، مختصر آبادی ہو تو اس پہ ہم اپنی حکومت تھوپ دیں، لیکن ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے والا، ان کے دماغ کو بنانے والا ایک رب ہے، اور وہ رب ان سے کہلواتا ہے، وہ رب ان سے کرواتا ہے۔ وہ خود بھی ایک مشین ہے، ایسا نہیں کہ وہ خود سے کچھ کرتے ہیں، وہ میرے رب کی ایک مشین ہے، ان سے میرا رب کام لیتا ہے۔ اور جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو پھر یہ مشینری ہمارے موافق کام کرنے لگے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے تو تم اس بادشاہ کو برا بھلا مت کہو، تم اس بادشاہ کو برا بھلا مت کہو، بلکہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے حکموں کو پورا کرو، کیونکہ تمام بادشاہوں کے اور تمام انسانوں کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان۔ رحمان جس طرح چاہتا ہے، وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اس کے دماغ کو کنٹرول وہ کرتا ہے۔ رب خدا جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کے دماغ کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کے دل کو بنایا ہے، اس نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں دیا۔ اور اس کو قرآن بار بار بیان کرتے ہوئے چیلنج کے ساتھ کہتا ہے، یاد رکھو اگر دنیا کے رزق اور دنیا کے سامان اور دنیا کی چیزوں کی کنجیاں میں انسانوں کے ہاتھ میں دیتا تو خدا کی قسم وہ لوگ جو اسباب و وسائل کے مالک ہوتے وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے، لیکن وہ تو خدا کے ہاتھ میں، پانی کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں، جب چاہتا ہے تب بارش برساتا ہے، زمین سے غلہ اگانے کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اگاتا ہے، آسمان سے سورج کی کرنیں بھیجنے کا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ رزق کی فراوانی، رزق کی وصولیابی، رزق کو فراہم کرنا، لوگوں تک پہنچانا، رزق کی تقسیم، یہ خدا نے سب اپنے ذمے رکھا ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغوں کو کنٹرول کرنا، انسانوں کے دلوں کو قابو کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے۔ لہذا جب ہم خدا کے فرما بردار ہوں گے، خدا ہم سے راضی ہوگا تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا فرما بردار ہوگا۔ خدا ان کو مجبور کرے گا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ خدا کے پراسرار بندے ہیں، یہ خدا کے ماننے والے بندے ہیں، اور ساری کائنات ان کی فرما برداری میں لگ جائے۔ حضرت سعدی نے واقعہ لکھا ہے بوسطہ کے اندر کہ میرا گزر، حضرت سعدی نے 20 سال دنیا کی سیاحت کیا، تو لکھا ہے کہ میرا گزر رودبار کے میدان میں ہوا۔ یہ ادھر روس کے علاقے میں رودبار کا ایک میدان ہے بہت بڑا، تو کہتے ہیں میرا گزر رودبار کے ایک میدان میں ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ
شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے اور وہ چلا آ رہا ہے. جب میں نے دیکھا شیر اور ہاتھ میں سانپ تو میری تو سٹی گم ہو گئی, مارے ڈر کے میری حالت خراب. بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کون سا انسان ہے, آخر یہ شیر پر سوار ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا. اتنے میں اس بزرگ نے آواز دیا کہ اے سعدی تم کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے اور تعجب ہوا کہ یہ مجھے کہاں سے جانتے ہیں, میرا نام ان کو کیسے معلوم ہو گیا. تو انہوں نے جو آخری بات کہی وہ کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت سعدی نے کہا کہ اس بزرگ نے کہا کہ تو ہم گردن از حکم داور من مپیچ کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہویچ, تو خدا کے حکم سے گردن مت موڑ تو دنیا کی کوئی مخلوق تیرے حکم سے بھی گردن نہیں موڑے گی. اس لیے ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی ہے, اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ تمام حالات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر امن و چین آ جائے گا. انشاءاللہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے, اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام